بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چند دن سے سوشل میڈیا پر ایک بحث چل رہی ہے ملک بینک کے حوالے سے۔ جب سے یہ خبریں میری نظر سے گزر رہی تھی تو میں تردد میں تھا کہ اس پر کمنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ لوگ تو ایک بالکل بھیڑ چال کی شکار میں اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دے رہے تھے، اور پھر مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا۔ حالانکہ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ پہلے تو یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ ایسے ملک بینک کے بنانے کی ضرورت کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اصل میں کرنا کیا چاہتے ہیں۔ آج ہی ان کا ایک سرکولر میری نظر سے گزرا، یہ سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ سندھ کا ادارہ ہے، انہوں نے اصل میں یہ انیشیٹو لیا تھا، اور انہوں نے فروری 2023 میں دارالعلوم کراچی سے اس بابت فتویٰ بھی پوچھا تھا، اور انہوں نے ایک مسئلہ ان کے سامنے رکھا تھا کہ وہ چونکہ چائلڈ ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہے اور وہاں پر بعض بچے نوزائیدہ پیدا ہوتے ہیں اپنی عمر یعنی قبل از وقت ان کی پیدائش ہو جاتی ہے، 34 ویکس میں 34 ہفتے کے بچے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ظاہر کہ خاص ماحول وہ فراہم کرتے ہیں، انکیوبیٹرز فراہم کرتے ہیں، اور ان کو ایک بڑا ڈیلیکیٹ انداز سے ان کی پرورش کی جاتی ہے، سخت نگہداشت کی جاتی ہے، اور ان کی جو مائیں ہوتی ہیں ان کا دودھ اس وقت مکمل نہیں ہوتا، اور وہ دودھ ان بچوں کے لیے پوری غذا کا کام نہیں کرتا۔ تو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو کیا غذا دی جائے، کیا ان کو پاؤڈر کا دودھ دیا جائے یا کوئی متبادل غذا دی جائے، تو اس میں انفیکشن ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ تجویز سوچی کہ ایک ملک بینک بنایا جائے، اور جو خواتین اپنا دودھ ڈونیٹ کرنا چاہیں وہ دودھ ڈونیٹ کر دیں اور وہ ان بچوں کو پلا دیا جائے۔ یہ چیز جب دارالعلوم کراچی کو بھیجی گئی تو انہوں نے ایک اچھا فتویٰ دیا، ایک متوازن فتویٰ دیا، اور اس فتوے کے مطابق اگر ان بچوں کے لیے جو 34 ہفتے والے بچے ہیں ان کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو جائز ہے، اور اس کا ریکارڈ رکھنا چاہیے، دودھ دینے والی ماں جو خاتون ہے اس کا بھی ریکارڈ رکھنا چاہیے، جس بچے کو وہ دودھ دیا جائے اس کا بھی ریکارڈ رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے خرید و فروخت بھی نہ ہو، یعنی یہ سارا کام والنٹریلی بیس پر ہو، رضاکارانہ طور پر ہو، اور اس میں ایک شق انہوں نے یہ بھی رکھی کہ ایک مسلم ماں ہی جو ہے مسلم بچے کو دودھ پلائے، یعنی مسلم خاتون کا دودھ ہی مسلم بچے کو پلایا جائے۔ اس بنیاد پر انہوں نے انیشیٹو لے لیا، ایک ملک بینک بنا لیا، اور وہ جب سوشل میڈیا پر بات آئی تو ایک ہاہاکار مچ گئی، اور لوگوں نے اس پر فتوے دینے شروع کر دی، اور اس سوشل پریشر میں آ کر پھر بالآخر دارالعلوم کراچی والوں نے اپنا پرانا فتویٰ واپس لے لیا، اور ایک 10 سال پرانا فتویٰ جو 2014 میں ایشو کیا گیا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کے دستخط سے، اس کو بحال قرار دیا، جس کے مطابق ایسی ساری کوششیں وہ ناجائز اور حرام ہیں۔ اب یہاں پر ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دونوں معاملات ایک جیسے تھے؟ یہ 2014 کا جو فتویٰ ہے یہ دراصل مانسیرا یونیورسٹی کے ایک ڈائریکٹر نے پوچھا تھا دارالعلوم کراچی سے، اور ان کا جو مطمع نظر تھا وہ دنیا کے اندر اور خاص طور پر مغربی دنیا کے اندر قائم ہونے والے ملک بینک ہیں جو تجارتی بنیادوں پر چلتے ہیں، اور اس میں دودھ خریدا جاتا ہے، دودھ فروخت کیا جاتا ہے، انسانی دودھ، اور پھر اس کو خشک کر کے پاؤڈر کی صورت میں یا سیال صورت میں بھی، مائع کی صورت میں بھی اس کو پیک کر کے فروخت کیا جاتا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ ایک بالکل الگ چیز ہے، اور اس کے حرام ہونے پر یعنی بات کی جا سکتی ہے، اور یقیناً وہ حرام ہے، لیکن یہ بالکل ایک مختلف چیز تھی، اور یہ تو ایک صحت کے نقطہ نظر سے ایک بچے کی جان بچانے کے لیے ایک تدبیر کے طور پر اس کو اختیار کیا گیا، اور جو بنیادی فتویٰ تھا اس میں دارالعلوم کراچی کا وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن نہ جانے کس پریشر میں آ کر دارالعلوم کراچی نے اپنا وہ فتویٰ واپس لے کر ایک ارریلیونٹ چیز کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ لہٰذا آج ہم اس پر ذرا بات کرتے ہیں، اور اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ہماری یہ جو جامد ذہنیت ہے یہ ہمیں کہاں لا کر چھوڑے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2014 کا جو فتویٰ دارالعلوم کراچی کا ہے اس کا فوکس دودھ کی خرید و فروخت، یعنی انسانی دودھ کی، ایک عورت کے دودھ کی خرید و فروخت اور تجارت اور رضاعت کے مسائل تھا۔ ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے انہوں نے جو فتویٰ دیا وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن موجودہ جو کیس ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس میں فوکس
دودھ کی خرید و فروخت بھی نہیں ہے اور رضاعت۔ میرے خیال میں اگر اس کی ترتیب کی جائے تو وہ یہ ہوگی کہ سب سے پہلی اس کی جو فوکس ہے اور جو ہونا چاہیے وہ ایک نوزائیدہ بچے کی جان کی سلامتی اور اس کو بچانا ہے۔ دوسری بات رضاعت کے مسائل ہیں، اور تیسری بات ایک دودھ کی خرید و فروخت بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر اس تناظر میں ان تینوں کو ون بائی ون لیا جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی جان کی حرمت۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، اگر آپ مقاصد شریعت پر ایک نظر رکھیں تو سب سے مقدم چیز وہ انسانی جان کی سلامتی ہے اور انسانی جان کی حفاظت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں کہا گیا کہ جس نے کسی ایک انسانی جان کو بچایا اس نے گویا تمام انسانیت کو بچایا۔ لہٰذا ایک بچے کو بچانے کے لیے آج کی سائنس نے جو تدابیر اختیار کی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ آج سے 600 سال پہلے نہیں تھی۔ ایک ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جتنے فتوے ہوتے ہیں یہ کٹ پیسٹ ہوتے ہیں، یہ کاپی پیسٹ ہوتے ہیں، اور ہم اس میں آج سے 600 سال پہلے اور 400 سال پہلے اور 800 سال پہلے کی کتب کا حوالہ وہ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج سے 400 سال پہلے انسانی تحقیق اور انسانی ریسرچ وہ اتنی ترقی نہیں اس کی تھی کہ وہ ایک بچے کو بچانے کے لیے یہ تدابیر اختیار کر سکے، اس کے لیے انکیوبیٹر، اس کے لیے آکسیجن، اس کے لیے یہ چیزیں فراہم کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت لائف ایکسپیکٹنسی اور نوزائیدہ بچوں کی جو زندہ رہنے کی جو ریشو ہے وہ بہت کم تھی۔ آج سائنس نے ترقی کی بنیاد پر اس کو بہت بڑھا دیا ہے، بہت بہتر کر دیا ہے۔ لہٰذا آپ ان مسائل کو اگر پرانی کتابوں میں ڈھونڈیں گے تو وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس کے لیے آپ کو اجتہاد کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو آج کے دنیا میں رہ کر اپنی بات کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انسانی جان کو بچانے کے لیے ایکسٹرا مائل جانا پڑے، ایک انسانی جان کو بچانے کے لیے کوئی نیا کام کرنا پڑے تو شریعت اس میں ہرگز بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ شریعت اس کو موٹیویٹ کرتی ہے اور اس کے لیے شریعت راہیں ہموار کرتی ہے۔ شریعت کی کوئی ایسی قدغن نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد انسانی جان کا تحفظ ہے، اور اس نقطہ نظر سے جو بھی کام کیا جائے گا وہ شریعت میں مقبول ہوگا، قابل قبول ہوگا، مردود نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو رضاعت کے مسائل ہیں وہ بڑے سینسیٹیو ہیں اور اس پر ہمارا معاشرہ بھی سینسیٹیو ہے، لیکن اس میں تنوع ہے، اس میں اختلاف بہت زیادہ ہے۔ مثلا احناف کے ہاں اگر کوئی بچہ مدت رضاعت میں ایک دفعہ بھی کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کا رضاعی بیٹا بن جاتا ہے، وہ خاتون اس کی رضاعی ماں بن جاتی۔ لیکن دوسری طرف احادیث موجود ہیں، مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، ان کی حدیث موجود ہے کہ 5 دفعہ سے کم پینے پر رضاعت وہ نہیں ہے۔ اسی طرح اور ایسی احادیث موجود ہیں کہ رضاعت براہ راست بریسٹ فیڈنگ سے ہی ثابت ہوتی ہے، اور اگر براہ راست بریسٹ فیڈنگ نہ ہو تو پھر اگر کسی اور طریقے سے وہ دودھ بچے کے گلے میں ڈیل دیا جائے تو اسے رضاعت ہی ثابت نہیں ہوتی۔ لہذا یہ ایک ایسا یعنی فیلڈ ہے کہ اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، بہت زیادہ تنوع ہے، بہت زیادہ ویرائٹی ہے۔ تو ایک خاص فقہ کا اتباع کرنے کے بجائے اگر اس میں ہم دوسری ویرائٹی کی طرف جائیں تو بہت ساری چیزوں کو آسان کیا جا سکتا ہے اور بہت سارے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ پھر بھی اسٹک کرتے ہیں کہ نہیں یہ وہی مسئلہ ہے اور ہم نے اس پہ فقہ حنفی کا اتباع کرنا ہے اور ہم نے اسی کو ٹو کرنا ہے، تو آج تو کمپیوٹرائز دور ہے۔ آج تو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کے لیے سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں، آپ ہر چیز کو کمپیوٹرائز ڈیٹا بیس کی بنیاد پر جمع کر سکتے ہیں۔ بہت آسان ہے کہ آپ ہر جو خاتون ہے جو اپنا دودھ ڈونیٹ کر رہی ہے اس کا ڈیٹا بھی لے لیں، اور جس بچے کو فراہم کیا جا رہا ہے اس کا ڈیٹا بھی لے لیں، اور اس کو سارا نادرا سے اگر کنیکٹ کر لیں تو آج سے 20 سال بعد بھی، 50 سال بعد بھی، 100 سال بعد بھی جس طرح نادرا کے اندر ایک فیملی ٹری بنتی ہے یہ بھی ایک ٹری بن جائے گی، اور ایک جب آپ ایک کلک کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ بچہ اس کے رضاعی بہن بھائی کون کون ہے۔ لہٰذا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ اس کو ڈیٹا کی بنیاد پر مینیج کیا جائے اور وہ جو فقہی مسئلہ ہے اس کو بھی حل کیا جائے۔ آخری بات اس کی خرید و فروخت ہے، اس کی تجارت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک سوال پھر بھی اس میں آتا ہے کہ جب ایک دایا جو دودھ پلاتی ہے وہ اگر اجرت لے سکتی ہے دودھ پلانے کا تو کیا وہ اپنا دودھ فروخت نہیں کر سکتی؟ یہ بہرحال ایک سوال ہے جس پر فقہا اپنی بات کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایسے ایشوز ہیں کہ جس پر ہمیں سٹک نہیں ہونا چاہیے، اس پر ہمیں جامد نہیں ہونا چاہیے، اس پہ ہمارے ذہنوں کو بند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، یعنی اس کو اگر آپ الحاد سے جوڑ دیں گے، اس کو اگر آپ مغربی تہذیب سے جوڑ دیں گے، اس کو اگر آپ سازش سے جوڑ دیں گے تو آپ اپنا نقصان کریں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن یأخذها ممن سمعها ولا يبالي من أي وعاء خرجت۔ حکمت اور دانائی کی بات تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ اٹھا لیتا ہے جہاں سے اسے پاتا ہے، اور اس فکر میں نہیں رہتا کہ کس برتن سے یہ بات نکل رہی ہے۔ مسلمان تو حکمت کے حوالے سے، مسلمان تو دانائی کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے، سائنٹیفک معلومات کے حوالے سے قطعی غیر متعصب واقع ہوا ہے، اور ہر وہ ریسرچ اور ہر وہ دانائی کی بات اور ہر وہ بھلائی کی بات جو انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے، چاہے وہ کسی مغربی نے کہی ہے چاہے کسی مشرقی نے کہی ہے، وہ مسلمان کی بات ہے، اور اس کو اپنانے میں اور اس کے ذریعے انسانیت کی فلاح کا کوئی کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا ہر بات کو مغرب کی طرف سے آ کر سمجھنا اور اس کو الحاد سے جوڑ دینا، اسے مغربی تہذیب سے جوڑ دینا، اسے اپنی تہذیب کے خلاف سازش سمجھنا، یہ ایک ایسی ذہنیت ہے جسے بعض اوقات انسان یا خود ہم امت مسلمہ یا پاکستانی قوم خود اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ اس لیے ذرا اپنے ذہنوں کو کھولیں اور جو فقہی تنوع ہے اس کو اختیار کریں۔ دیکھیں یہ فقہاء احناف آج کے دور میں بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس میں امام مالک کے قول پر فتویٰ دے دیتے ہیں، امام شافعی کے قول پہ فتویٰ دے دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ توسع وہ موجود ہے۔ لیکن اگر آپ کی یہ ذہنیت ہو کہ جس طرح شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اس موقع پر یعنی اس کسی خاص فقہی مسئلے میں امام شافعی کا قول راجح ہے اور مضبوط ہے، لیکن چونکہ میں مقلد ہوں میں تو امام ابو حنیفہ کی بات مانوں گا۔ اگر اس ذہنیت سے بات کریں گے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ اور اس وقت دنیا بہرحال ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، سوشل میڈیا ہے، لہٰذا آپ کسی ایک فقہ پر لوگوں کو پابند نہیں کر سکتے۔ بہرحال ان چیزوں نے انٹرمنگل ہونا ہے، انہوں نے آپس میں گھل مل جانا ہے، ایک نئی فقہ وجود میں آنے کا دور ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سارے مسائل میں اختلاف کریں گے، کچھ چیزیں ایک فقہ سے لیں گے، کچھ چیزیں دوسرے فقہ سے لیں گے، اور ایسا عملاً ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے کہ جو سخت کٹر احناف ہیں وہ ہمیں جمع بین الصلاتین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور باقی فقہ کے لوگ جو ہیں کسی فقہ حنفی کے قول پر عمل کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اس سے توسع پیدا ہوتا ہے، اس سے ویرائٹی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے امت مسلمہ کا ایک حسن بنتا ہے۔ اس حسن کو قائم اور برقرار رکھنا چاہیے، اس کو گہنانا نہیں چاہیے، اور اپنے ذہنوں کو کھلا رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔